کون کرے گا اس شان سے سجدے کو ادا کون کرے گا ادا کون کرے گا ادا کون کرے گا اس شان سے سجدے کو ادا کون کرے گا ادا کون کرے گا. ایک شعر اور سنیں. ماں باپ سے جینے کی دعا لیتے ہیں سب لوگ دعا لیتے ہیں سب لوگ ماں باپ سے جینے کی دعا لیتے ہیں سب لوگ دعا لیتے ہیں سب لوگ ماں باپ سے جینے کی دعا لیتے ہیں سب لوگ تیرے بچوں کے علاوہ تیرے بچوں کے علاوہ تیرے بچوں کے علاوہ ہے بات مزہرا. ایسا لگ رہا ہے پتہ ٹھنڈیا گیا ہے نا, ہم کو لگ رہا ہے ٹھنڈیا گیا ہے. سست بیٹھے ہیں یار, بول کر سنے یار, بولے یا رسول اللہ. اے بات مزہرا تیرے بچوں کے علاوہ تیرے بچوں کے علاوہ بچوں کے علاوہ. قسم خدا کی اس کلام کو میں ادھر رام پور میں پڑھ رہا تھا کہ یہ دیوانہ ہو کے نعرہ لگا رہا تھا, لیکن پتہ نہیں کیا آپ حضرات خاموش ہو گئے یار. صلاۃ السلام پڑھ لیا جائے کیا؟ پڑھ لیا جائے صلاۃ السلام. سنو کہتا یا رسول اللہ. اے فاطمہ زہرا اے فاطمہ زہرا تیرے بچوں کے علاوہ تیرے بچوں کے علاوہ اے فاطمہ زہرا تیرے بچوں کے علاوہ اے فاطمہ زہرا اے فاطمہ زہرا تیرے بچوں کے علاوہ اسلام کے گلشن کو ہرا کون کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر. ہرا کون کرے گا اسلام کے گلشن کو ہرا کون کرے گا, ہرا کون کرے گا. ہندوستان ان کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے تاریخ کے حوالے سے ایک شعر آپ سے پہنچا رہا ہوں. کرے یا رسول اللہ. دعا کون کرے گا عاشق نہ کرے گا خدا کون کرے گا بھلا کون کرے گا بھلا کون کرے گا. دنیا بچوں سے کہاں دودھ پلاتے ہاں دودھ پلاتے ہاں دودھ پلاتے. بچوں سے کہاں دودھ پلاتے بچوں سے کہاں دودھ پلاتے. آقا آقا نہ کرے تو رہا کون کرے گا. تم آقا نہ کریں گے تو رہا کون کرے گا. آقا نہ کریں گے تو رہا کون کرے گا. رہا کون کرے گا. آقا نہ کریں گے تو رہا کون کرے گا.
کہتے یا رسول اللہ میرا اسلام رہے گا 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 کہ آبا کے کتاب ہے یہی نام رہے گا آبا کے کتاب ہے یہی نام رہے گا آبا کے کتاب ہے یہی نام رہے گا میرا اسلام 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 رہے گا دربار شجاعت کا نیا کھول رہے تھے بولے یار بولے بولے یہ شعر پڑھنے کے بعد میں آخری شعر پڑھ دوں گا سنیں ہاں ہر اسلام رہے گا دربار شجاعت کا نیا کھول رہے تھے دربار شجاعت کا نیا کھول رہے تھے کہ دربار شجاعت کا نیا کھول رہے تھے دربار شجاعت کا نیا کھول رہے تھے دربار شجاعت کا نیا کھول رہے تھے مدینہ کو پٹک کر یہ علی کو میرا اسلام رہے گا 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 میرا اسلام میرا اسلام اسلام میرا اسلام رہے گا کچھ بات گزرنے دو یہ امریکہ کہے گا کچھ وقت گزرنے دو امریکہ کہے گا کچھ وقت گزرنے دو امریکہ کہے گا کہ کچھ وقت گزرنے دو امریکہ کہے گا کچھ وقت گزرنے دو امریکہ کہے گا کیا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا میرا اسلام میرا اسلام رہے گا 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 اصغر کی تبسم اصغر کی تبسم تصغر کی تبسم کا اثر بول رہا تھا اصغر کی تبسم کا اثر بول رہا تھا اصغر کی تبسم کا اثر بول رہا تھا کہ اصغر کی تبسم کا اثر بول رہا تھا اصغر کی تبسم کا اثر بول رہا تھا میرا اسلام رہے گا 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 میرا اسلام بس دو تین شعر اور فرمائش کے مطابق کہتے ہیں یا رسول اللہ جھومت ہے
رحمت برسنے لگا. جھوم کر اب رحمت برسنے لگا. جھوم کر اب رحمت برسنے لگا. جشن میں آج خیر الورا جھوم کر اب رحمت برسنے لگا. جھوم کر رحمت برسنے لگا. جشن میں آج خیر الورا آ گئے. جشن میں آج خیر الورا آ گئے. غوث بغداد سے خواجہ اجمیر سے. غوث بغداد سے خواجہ اجمیر سے. اور کلیے سے صابر کیا اور کلیے سے صابر کیا اس بغداد سے خواجہ اجمیر سے. اور کلیے سے صابر کیا اس بغداد سے خواجہ اجمیر سے. مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. یا رسول اللہ میرا تاج شریعت سلامت رہے. مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. کہ مسلک سلامت رہے. میرا تاج شریعت سلامت رہے. میرا تاج شریعت سلامت رہے. تاج شریعت جب شریعت جب ایسا لگتا ہے احمد رضا. بہت خوب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تاج شریعت جب تاج شریعت جب ایسا لگتا ہے بغلیے سے بیٹھا ہے دیکھا تو غوث بغداد سے خواجہ اجمیر سے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. ایک بار جو میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ بولنے کا کوئی مطلب اب سننے کا ایک بہت بڑی بات ہے. میں سدا ہمیشہ جب تک زندہ رہوں گا آپ سب کا آبھاری رہوں گا. آپ لوگ آئے ہو بہت بڑی آپ لوگ نے بہت کچھ جھیل لیا ہے. بس آپ لوگ آئے ہو کام آئے ٹھنڈی بیٹھے ہو اور کسی پر زور اور بار اور بوجھ نہیں پڑنا چاہیے. بس کافی جلسہ بہت ہو گیا. اب کچھ نصیحت کی بات ہو جائے, کچھ کام کی بات ہو جائے. ہلا بھلا شور و غوغا کا نام جلسہ میلاد نہیں ہے. کام کی بات سن لو, عمل کرنے کی تمنا رکھ لو, بس اسی کا نام جلسہ ہے. بہت قیمتی گفتگو حضرت علامہ مولانا ادہم رضا صاحب اللہ ارجعت الغوثیہ عربی کالج دولہ شہزادے مسیح العلماء نے پیش کیا. آپ سب حضرات بہت توجہ سے سن رہے تھے, لیکن ان کی تقریر کے دوران کچھ عمل دخل لوگوں کا ہوا. روشنی آتی جاتی رہی, لوگ اس کا بہانہ بنا کر بس لوگ آتے جاتے رہے. کچھ لوگ تو کرسیاں خالی کر کے چلے گئے. بلا تاخیر وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ایک شعر پڑھوں, اس کے بعد نعرہ لگا کے مولانا شمس الدوحہ کو آپ کے حوالے کروں, جو لیکھک شاعر بھی ہیں, ترنم خیز شاعر ہیں,
ایک ذمہ دار استاد بھی ہیں، اچھے امام بھی ہیں، محنت کش مدرس بھی ہیں، آپ انہیں سماعت کریں گے. ناز کیوں نہ کروں اپنی تقدیر پر. پہلے میں سمجھتا ہوں تب بولتا ہوں، میری عادت ہے میں ان کو جو ہے جھوکے رہی. ناز کیوں نہ کروں اپنی تقدیر پر، رہنما جب ہمارا ہے احمد رضا، رہنما جب ہمارا ہے احمد رضا. یا رب تیرے کرم کا کرشمہ دکھائی دے، وقت اجل حضور کا جلوہ دکھائی دے. یاد رسول سے ہو معطر دل و دماغ، دیکھوں جدھر مدینہ صرف مدینہ دکھائی دے. نعرہ لگا کر اچھے شاعر اہل سنت واسف شاہ ہوگا حضرت علامہ شمس الدوحہ صاحب کا بہر بازار کو سماعت کر لیا جائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بشری میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت. سبھی کے خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. اگر آپ اپنے دیش اپنے وطن سے محبت رکھتے ہو، دیش رکھتی ہے، بولو سبحان اللہ. سبھی کے خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کے خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا تھوڑی ہندوستان تھوڑی ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو تو بس رسول کا دیوانہ چاہیے. ممبر شریف کے تشریف فرما باغات نماز کی احترام خصوصی کے ساتھ حضرت علامہ مستقیم صاحب اللہ، حضرت علامہ مبارک صاحب اللہ علیہ، دیگر نائبین مصطفیٰ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میں نے آپ سے سلام کیا ہے، چندہ نہیں مانگا ہے. خدا سلام کا جواب آواز سے بلندے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کو سننے سنانے سے قبل کلمات آپ کی بارگاہ میں دعوت بلند درود پاک کا دیا پیش کرنے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اعلیٰ اتباع عشق محبت فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس رزق کے قلعے گراتے جائیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. بلا کسی تاخیر کے میں نعت پاک کا مطلب آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. محبت و خلوص کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ مجھ کو یہ کہہ کے ستاتے ہیں زمانے والے، مجھ کو یہ کہہ کے ستاتے ہیں زمانے والے، مجھ کو یہ کہہ کے ستاتے ہیں زمانے والے، مجھ کو یہ کہہ کے ستاتے ہیں زمانے والے. ارے کب بلائے کہ تجھے سب کو بلانے والے، کب بلائے کہ تجھے سب کو بلانے والے، کب بلائے کہ تجھے سب کو بلانے والے. اور ایک شعر میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ مجھ کو ایک راز بلائیں گے بلانے والے، مجھ کو ایک راز بلائیں گے بلانے والے، کہ مجھ کو ایک راز بلائیں گے بلانے والے. ارے راستہ روک نہ پائیں گے زمانے والے، راستہ روک نہ پائیں گے زمانے والے. شعر میں آپ کے حوالے ملاحظہ فرمائیں. دوسری پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ سے مولانا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جو تیرے
مصطفیٰ پہ جاتے ہیں جو ترے مصطفیٰ پہ جاتے ہیں جو ترے مصطفیٰ پہ جاتے ہیں کہ جو ترے مصطفیٰ پہ جاتے ہیں اپنی تقدیر وہ جگاتے ہیں اپنی تقدیر وہ جگاتے ہیں. اگر شیخ زندہ سمجھنا جانتے ہیں اور جو لوگ مدینہ شریف جانتے ہیں جانا چاہتے ہیں وہی شیخ سبحان اللہ بولیں گے. میں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ وہی جاتے ہیں شہر طیبہ کو وہی جاتے ہیں شہر طیبہ کو کہ وہی جاتے ہیں شہر طیبہ کو ارے جس کو میرے نبی بلاتے ہیں جس کو میرے نبی بلاتے ہیں جس کو میرے نبی بلاتے ہیں. تمام علماء کے حوالے سے آخری شیخ پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. ایک دل کہے گے سبا آتے ایک دن کہے گے سبا آتے کہ ایک دن کہے گے سبا آتے کیا چل تجھے مصطفیٰ بلاتے ہیں چل تجھے مصطفیٰ بلاتے ہیں جو تیرے مصطفیٰ پہ جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں وقت کی قدر کرنا. وقت کو دیکھتے ہوئے کلام اور خطاب کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ شروع ہو جائیں بس شروع ہو جائیں لوگ چاہے کرسیاں خالی کر کے چلے جائیں. وقت کو دیکھ کر آدمی کو کام کرنا چاہیے. اس لیے لوگ کسان بھی بیٹھے ہیں لوگ سروس مین بھی بیٹھے ہیں بزنس مین بھی بیٹھے ہیں لوگوں کو نوکری کرنا ہے کسی کو دفتر میں جانا ہے کسی کو کہیں کرنا ہے کسی کو درس دینا ہے کسی کو پڑھنے جانا ہے کسی کو پڑھانے جانا ہے. یہ نہیں کہ آپ بند کر لو کرسی پکڑ لو بس شروع ہو جاؤ یا ہمارے تھام لو بس پڑھتے جاؤ پھر ڈال خالی ہو جائے. اس کا نہیں بھائیوں کا لحاظ رکھنا لوگوں کا دھیان رکھنا اسے کہتے ہیں انسانیت. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام یہ نہیں کیا کرتا اسلام یہ نہیں کہ آپ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائیں یا اسلام یہ کہ لحاظ رکھیں. آخری جو مشاہد رضا صاحب مشاہد نام کے کئی لوگ ہو گئے ماشاء اللہ شاید یہ تیسرے لوگ آپ اس سے چھوٹے سے ہیں اچھی آواز ہے ان کو جذبہ ہے تمنا ہے کہ حضور کی میں بھی بات کروں. سبحان اللہ. آئیے اشعار رسول حضور کی نعت ان سے بھی سماعت کری جائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلم میلاد النبی ہم تو تیری آنکھوں سے پینے آتے ہیں. اور دوسرے شاعر ہیں یہ مولانا ظاہر صافیہ نوری کا ویوہار اچھا تھا ان کا اخلاق مقدر بھی اچھا تھا کہ بغیر یہ قرآن کے ان کے جلسے میں یہ آگے ماشاء اللہ ان کی محبت ہے کھینچ کر ان کو لے
الله تعالى وبركاته. آئیے خطرہ اپنے پر آقا نامدار مدینہ کے تاجدار جانواروں کے مالک مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بشر کرام میں جب جھکر درود پاک نذرانہ پیش کرتے بابا حضرت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعت پاک پر تبجران صلاۃ فرمائیں. عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی. عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی. عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی. ہاں ساری دنیا میں عزت ملے گی. میرا دعویٰ ہے روز قیامت میرا دعویٰ ہے روز قیامت ان کے صدقے میں جنت میں میرا دعویٰ ہے روز قیامت جنت ملے گی. عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی. اور خالق دو جہاں کی عطا سے خالق دو جہاں کی عطا سے مل گیا ہے نبی کا خزانہ. خالق دو جہاں کی عطا سے مل گیا ہے نبی کا خزانہ. خالق دو جہاں کی عطا سے مل گیا ہے نبی کا خزانہ. ہاں مل گیا ہے نبی کا خزانہ. مانگ لو نے کہ چوکھٹ پہ چل کر مانگ لو نے کہ چوکھٹ پہ چل کر جتنے چاہو گے دولت ملے گی. مانگ لو نے کہ چوکھٹ پہ چل کر جتنے چاہو گے دولت ملے گی. عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی. اور ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے. ماں کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے. ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے. ماں کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے. ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے. ماں کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے. ہاں ماں کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے. گھر سے نکلو دعا ماں کی لے کر گھر سے نکلو دعا ماں کی لے کر ساری دنیا میں عزت ملے گی. نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت والدین مستق اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت نعرے رسالت. عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی. اور ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے. ماں کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے.
سے نکلو دعا مانگنے کر، گھر سے نکلو دعا مانگنے کر، ساری دنیا میں عزت ملے گی، عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، ساری دنیا میں عزت ملے گی۔ اور آپ شیر بجانا اس بات میں گنہگار ہوں یہ تو سچ ہے، میں گنہگار ہوں یہ تو سچ ہے، پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے، میں گنہگار ہوں یہ تو سچ ہے، پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے، میں گنہگار ہوں یہ تو سچ ہے، پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے، ہاں پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے، چیر کر میرے سینے کو دیکھو، چیر کر میرے سینے کو دیکھو، اس میں آقا کی الفت ملے گی، عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، ساری دنیا میں عزت ملے گی۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن گئے، اللہ نے فرمایا، شعر و شاعری بہت ہو گئی، کچھ کام کی بات ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اب سنبھل کے آیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات تو میرے مولا اس سے پہلے کبھی نہیں کہا۔ موسیٰ نے کہا اب تیری ماں نہ رہی، دعا کرنے والی تیری ماں نہ رہی، اب سنبھل کے چلا کرو۔ یہ پیغام ہے۔ اور لوگ بیٹھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا، اپنے بیوی کی غیبت کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، اپنے سگے باپ کی غیبت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی غیبت، اپنے بہو کی غیبت۔ کیا کس کتاب میں ہمیں آپ کو نظر کیا گیا ہے؟ کہاں آپ نے پڑھا ہے؟ سنیں انسانیت کیا ہے؟ سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، کئی صحابہ بیٹھے ہیں، ایک شخص آئے جو آئے وہ ایماندار تھے، نمازی تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرنے والے تھے، آئے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا ایک پڑوسی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، وہ ایسا کرتا ہے، ایسا پہنتا ہے، ایسا کھاتا ہے، ایسا چلتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا خبردار، خاموش ہو جاؤ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ وہ آنے والے شخص، اب آپ بولو چاہے نہ بولو، میرا جو پیغام، میرا فریضہ ہے میں آپ تک پہنچا ہوں۔ یہ نہیں کہ چلا چلائی کی تین شخص سنائی نعرہ لگائی دی اس پہ کے جیسا نہیں، کام ساس ہو۔ حضور نے فرمایا ایسا نہ کرو، خبردار، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف، یہ بھائی چارگی کے خلاف۔ اسلام میں یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ اپنے کسی بھائی کی آپ غیبت کریں۔ یہ ہم جیسے آپ جیسے وہ نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ تمہارے اچھائیوں کا حساب و کتاب، اچھائیوں کا حساب و کتاب، تمام اعمال کا حساب و کتاب لے گا، وہیں غیبت کا بھی تم سے حساب لے گا، کون سا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس کی میں بات کر رہا ہوں تو یہودی ہے، وہ تو حضور نے فرمایا چاہے جس کی طرف کا ہو، انسان تو ہے، اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ حق نہیں ہے کہ انسان ہو کر انسان کی غیبت کرو، انسان ہو کر کسی انسان کی غیبت کرو۔ جب ایک اسلام یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی غیر کی غیبت کرو، تو آپ کس کتاب میں آپ اپنے امام کی غیبت کرتے ہو، اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہو، اپنے گھر والوں کی غیبت کرتے ہو، اپنے پڑوسی کی غیبت کرتے ہو، کون سا جواب دو گے آپ؟ حضور کی حدیث پاک ہے، ممبر شریف پر میرے آقا بیٹھتے ہیں، خطبہ دیتے دیتے دورانی خطبہ میرے آقا نے 3 بار فرمایا تھا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔
بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے بارے میں آپ فرما رہے تھے؟ کون مومن نہیں ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتا ہے، ناراض کرتا ہے، پڑوسیوں کا دل دکھاتا ہے، وہ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جمعہ پڑھ لینے سے جنت ملے گی، صرف میلاد کروا کر آ جانے، میلاد میں بیٹھ جانے سے جنت ملے گی؟ بہت بڑی بات ہے۔ انسانیت صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، راستے سے چلو، کاٹا پڑا ہے اٹھا کر راستے سے ہٹا دو، یہ بھی عبادت ہے۔ کوئی بوڑھا جا رہا ہے، ضعیف ہے، نابینا ہے، کمزور ہے، لاٹھی پکڑ لو اس کے گھر تک پہنچا دو، یہ بھی عبادت ہے۔ میڑ کاٹتے ہیں لوگ، میڑ سڑک کاٹتے ہیں لوگ، پانی چلاتے ہیں نا، چھوڑ کے چلے آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ بوڑھی ماں جاتی ہے ادھر سے، بوڑھا باپ جاتا ہے، کسی کا بھی باپ ہو جاتا ہے، گر پڑے گا، بڑھاپے میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، جھوٹتی نہیں ہے۔ لوگ سائیکل سے جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، چوٹ کھا جاتے ہیں۔ انسانیت یہ ہے کہ آپ راستہ کاٹ کر پانی چلا لیا ہم نے، آپ کھیت سینچ لیا، بچہ دیا آپ نے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اگر کٹا ہوا ہے اس کو مٹی لا کر پاٹ دیجیے، اس کو برابر کر دیجیے، یہ بھی عبادت ہے۔ ماں کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے، بھائیوں سے مل جل کر رہنا عبادت ہے، پڑوسیوں سے محبت، اخلاق سے، انسانیت سے مل جل کر رہنا عبادت ہے۔ صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، پڑوسیوں سے مل جل کر رہنا عبادت ہے۔ بہت کچھ ہے اسلام میں، صرف نماز نہیں ہے۔ یہ بیرا پان کے لیے پپا ترسائیں اور گڈی ڈی جے پر اڑا رہا، یہ اسلام میں ہے؟ مرنے کے بعد ٹھکائی ہوگی کہ ہوش غائب ہو جائے گا، ہم ہو چاہے آپ ہوں، ہوش میں آ جاؤ میرے سنی بھائی۔ یہ نعرہ وارا لگانا کم کرو اور کام کی بات کرنے کی کوشش کرو، عادت بناؤ کم بولنے کی، جب بولو اور کم بولو، ٹھوس بولو، اچھا بولا کرو، انسانیت کی بات کرو۔ یہ شور و غوغا کا نام نہیں جلسہ، محبت کا نام، انسانیت کا نام جلسہ ہے۔ نعرہ لگا کے حضرت علامہ مولانا مستقیم صاحب بہت کچھ بات لے کر آیا تھا، لیکن جلدی سے حضرت علامہ مولانا مستقیم صاحب علیمی کا استقبال کر لیا جائے۔ بہت عمدہ بیان ہوتا ہے، بہت سلیس بیان ہوتا ہے، بہت دقیق بیان ہوتا ہے، بہت لطیف بیان ہوتا ہے، بہت آسان لب و لہجے میں بیان ہوتا ہے۔ کاش اگر آپ محرم کا بیان سے سنیں، آپ کوئی بچہ نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا جس کی آنکھیں نم نہ ہو جائیں۔ اس طرح بیان ہوتا جاتا ہے۔ حضرت علامہ مستقیم صاحب کا استقبال محبت سے کریں۔ اگر آپ بولنا جانتے ہیں، نعرہ لگانا، پرگتما صاحب کے نام اس کا یہ میرا ننیحال ہے یار، تو بہت لمبا چوڑا نام ہے، بھول جاتا ہوں، مہاتو گاؤں جانتا ہوں۔ اگر آپ مہاتو گاؤں والے پڑھے لکھے ہو بھیا، اگر آپ لوگ خوش عقیدہ ہو ماشاء اللہ، اور خوش عقیدہ ہو تو بڑا ادارہ چل رہا ہے، آپ لوگ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے قاری، حافظ قاری یہاں سے نکلے ہیں ماشاء اللہ، بہت بڑے بڑے علماء یہاں سے گئے ہیں۔ آپ لوگوں کی تعاون و امداد کا ثمرہ ہے، آپ لوگ ایسے ہی بیٹھے اور ان کو بھرپور سمجھ دیجیے، اینائی کی کرسی چھوڑ کے بھاگو، مہمان کو بلا کر سننا یہ بھی انسانیت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب پوچھئے تو جلوہ کعبہ نہیں دیکھا، جن آنکھوں نے وہ گنبد خضرا نہیں دیکھا، طیبہ سے جو آیا ہے وہ کبھی کہہ نہیں سکتا، پھر دو سے بنی عرش معلیٰ نہیں دیکھا۔ چالو ممبر رسول پر رونق افروز، موقر و محترم و معزز الاحترام اسلامی رشتے کی پردہ نشین خواتین اسلام و دیگر حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ
الحمد لله الذي خلق الموت والحياة والأرضين والسماوات والصلاة والسلام على صاحب المعجزات والكمالات منبع البركات والحسنات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمین یا رب العالمین. آئے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار بے یاروں کے یار بے مددگاروں کے مددگار سید ابرار و اخیار محبوب پروردگار بارگاہ عالیہ میں والہانہ عاشقانہ غلامانہ انداز میں ہدیہ درود شریف پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مختلف الملوانی وتعاقب الاسرانی وکر الجدیدانی واستقبل الفرقدانی وبلغ روحه وارواح اہل بیتہ منا التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا. ایک بار نبی اور آل نبی پر اور درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا المجتبی المصطفی الانور علیہ التحیۃ والثناء وبارک وسلم صلاۃ وسلاما دائما ابدا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس محفل پاک کا انعقاد محب و محترم حضرت العلامہ حضرت علامہ زاہد علی صاحب قبلہ اور ان کے بھائیوں نے اپنے والد محترم کے اصال ثواب کی غرض سے رچایا اور بسایا ہے. میری دعا ہے اے میرے پاک پروردگار عالم اپنے محبوب کے اس پاک محفل کے صدقے طفیل میں مرحوموں کو کروڑ در کروڑ جنت نصیب فرما. آمین. اور ان کے درجات کو مولا بلند فرما. اور آج کے اس بزم میں ابھی میں نے جو درود پڑھا ہے اور آپ لوگوں نے بھی جو درود پڑھا ہے وہ ثواب آپ انہی کے روح کو پہنچاتے ہیں. آمین. اس لیے کہ جب بندہ مومن کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اسے پہلے عطا فرما دیتا ہے. اگر آپ لوگ کو زحمت نہ ہو تو یہاں آگے تشریف لے آئیں تو بڑی مہربانی ہوگی. آگے آ جائیں وہاں بیٹھے ہیں سامنے آ جائیں. آپ فکر نہ کریں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت ہی نامور اور مقتدر شخصیت ہمارے بھائی بھائی حضرت حافظ و قاری معین الدین صاحب قبلہ عالمی جو پورے علاقے میں ہی نہیں بلکہ اترولہ چھتر میں بھی جن کو لوگ بہت اچھے قاعدے طریقے سے جانتے اور پہچانتے ہیں حضرت تشریف فرما ہیں بھی. اور محب و محترم حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مبارک حسین صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں. آپ لوگوں نے مجھے دعوت دیا
حضرت نے اور حضرت کے بھائیوں نے مجھے دعوت دی. یہ گنہگار حاضر ہوا. جو بھی بھائی میری بات کو سن رہے ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ دوستو اگر ہو سکے تو اس پنڈال کے نیچے آ کے بیٹھ جاؤ. انشاءاللہ اگر یہاں بیٹھ جاؤ گے تو اللہ بھی تم سے خوش ہوگا اور پیارے رسول بھی تم سے خوش ہو جائیں گے. آج کچھ لوگ یہ سن کے یہ کہہ کے نہیں آتے ہیں کیا ہمیں میلاد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آواز تو میرے کانوں تک آ رہی ہے. ہم اپنے گھر سے سن رہے ہیں. اے میرے عزیز بھائیوں، اے میری پیاری ماں اور بہنوں، اس دن کو بھی یاد کر لیا کرو. آج ٹھنڈک کا بہانہ بنا کے تم بھاگتے ہو. تمہارے لیے میرے نبی نے کتنی راتیں قربان کی ہے، کتنی نیندوں کو میرے نبی نے قربان کیا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میرے آقا میرے حجرے میں تشریف لاتے اور اس کے بعد فرماتے عائشہ مصلی لاؤ. میں مصلی پیش کر دیتی. میرے آقا مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے. جب کھڑے ہوتے تو میرے آقا اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنسوئے مبارکہ آپ کے سینے مبارکہ تک چلے آتے تھے. یہاں تک کہ دوستو آپ اسی طریقے سے رب کی پوری رات عبادت کرتے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روتے ہو، اتنا عبادت کیوں کرتے ہو؟ تم میرے نبی کا چمڑا ایک پورے گاؤں کے مسلمان ہے، جماعت کرو اور اپنے دل کے تختی پر نوٹ کرو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج ہمارا یہ حال ہے کہ صبح سے لے کر شام تک صرف حرام خوری، صرف بیگاری، صرف مکاری، ایک دوسرے کی چغل خوری، نماز سے کوسوں دور. مسجدوں کو ہم نے تو ویران کر ہی ڈالا. ان مقدس محفلوں کو بھی ویران کرتے جا رہے ہیں. اور نعرہ ہمارا یہ ہے سرکار کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے. ارے پکڑا ہی کہاں ہے کہ چھوڑیں گے؟ کہاں پکڑے ہو؟ نبی کے دامن پکڑنے سے کتنے لوگ نبی کے دامن کو پکڑے جانتے ہو؟ سب سے پہلے جس نے نبی کے دامن کو پکڑا ہے تاریخ میں اس ذات کو سیدنا ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. جس نے نبی کے دامن کو جب پکڑا ہے تو اس انداز میں پکڑا ہے اس سفر میں بھی نبی کے ساتھ میں ہے، حضر میں بھی نبی کے ساتھ میں ہے، اور باہر میں بھی نبی کے ساتھ ہے، اور مزار میں بھی نبی ہے. ایسی محبت میرے آقا نے فرما دیا تھا ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو، تم جنتی ہو. ماں نہ پانی مارو احدن، ماں نہ پانی مارو ابو بکر. کسی کے مال نے اسلام کے پھیلانے میں اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا ہے. آج کا یہ سیف، آج کا یہ مسلمان، اگر کوئی غریب انسان تمہارے گاؤں یا علاقے میں ہو جس کے بچی کی شادی ہو تو یہ بیمار اگر دیتا بھی ہے تو چوراہے پہ اس کو زمین کر کے دیتا ہے، 4 لوگوں کے سامنے دیتا ہے. ارے تم نے اس کی عزت نہیں بچائی بلکہ تو نے اسے اپنی عزت بچایا. تم کو یہ پتا نہیں ہے مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کسی کو دو تو اس انداز میں دو، داہنے ہاتھ سے دو کہ بائیں ہاتھ کو پکڑ. جب بندہ اس طریقے سے دے گا تو انشاءاللہ قیامت کے دن اسے عرش اعظم کا سایہ عطا ہوگا. حضرات گرامی وقار میرے آقا کون؟ سید المعصومین ہے، رب کے محبوب ہے.
مگر رب سے اتنا روتے ہیں کہ آپ کے آسے مبارکہ سینے مقدسہ تک چلے آتے ہیں. پوری رات کے آمنے کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے پائے مبارکہ میں ورم آ جایا کرتا تھا. لیکن آقا کیوں روتے تھے؟ اس کے لیے روتے تھے. کبھی تم نے سوچا پیارے آقا اپنی امت کی مغفرت کے لیے روتے تھے؟ اے میرے مولا میری امت کو بخش دے. اے میرے مولا میری امت کے خطاؤں کو معاف فرما دے. یہ تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگاروں سیاکارو، یہ تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگاروں سیاکارو. وہ سب بھر جاگنا اور صبح تک رونا محمد کا. آج میرے آقا تمہارے لیے پوری رات روئے اور آج کے سنی کا یہ حال ہے. کسی کے گھر اگر محفل میلاد مصطفیٰ ہو جائے تو یہ کہتے ہیں ٹھنڈی بہت نہیں جائیں گے، ہم یہی گھر سے سنیں گے. اگر اللہ نہ کرے تمہارا وقت پورا ہو جائے، تم مرنے کے کگار پہ آ جاؤ، حضرت ملکل موت آ جائے اور تمہاری روح نکال کے چلے جائے، تو اے مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہارا بیٹا یہ کہے گا؟ کیا تمہاری بیوی یہ کہے گی؟ کیا تمہارے بھائی یہ کہیں گے جن کی محبت میں تم اپنے گھر کو چھوڑ کر رسول کے محفل میں نہیں آ سکتے؟ کیا وہی بیٹا تمہارا یہ کہے گا یا تمہاری بیوی کہے گی کہ نہیں ابا حضور کو قبرستان مت لے جاؤ، ٹھنڈی بہت ہے؟ جا لے آؤ. کوئی کہے گا؟ کوئی کہے گا اللہ نہ کرے ہماری موت ہو جائے، آپ کی ہو جائے، کسی کی بھی ہو جائے تو یہ نہیں کہیں گے دسمبر کا مہینہ ختم ہو جائے، جنوری آ جائے اور جنوری بھی ختم ہو جائے ٹھنڈی بہت ہے. ارے ٹھنڈی نہیں دیکھیں گے. جب روح جسم سے آپ کی نکل جائے گی تو گھر والے یہ کہیں گے قبر پھیلاؤ بعد میں، قبر کھودو اس کی پہلے. خبر پھیلاؤ بعد میں، قبر کھودو پہلے. جس موت کو بھلا کر کے ہم عشق و مستی میں زندگی گزار رہے ہیں، اس چکر میں ہے کہ ارے جنت. بہت سے ظالم تو یہ جملہ کہہ دیتے ارے آپ جنت میں نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ ایسا لگتا ہے ان کے باپ کی جنت ہے، جیسے باپ جنت میں نہیں جائے گا. حرام خور دن بھر پب جی کھیلتا ہے اور کہتا ہے آپ جنت میں نہیں جائے گا تو کون؟ ارے بیٹا یہ آپ مرنے کے بعد پتا چل جائے گا. اتنی ٹھوکائی ہوگی کہ نانی کا ننیونا یاد آئے گا. تم کس چکر میں ہو؟ ایسے آسانی سے نہیں جیسے ابا مر گئے کھیت پہ قبضہ کر لیا، ابا مر گئے کھلیہان پہ قبضہ کر لیا، ابا مر گئے دکان پہ قبضہ کر لیا، ابا مر گئے سب کچھ رکھ لیا. اب یہ اس سوچ میں ہے بیچارہ کہ جیسے ابا یہاں بے معنی مسکری کر کے کوئی منائی چلا گیا ایسے وہاں بنائے. یہ سب سوچ نکال دو. یہ دنیا ہے وہ آخرت ہے، جو کرو گے وہی پاؤ گے. وہاں پہ کسی کے قبر میں کوئی نہیں جائے گا. چنانچہ دوستو اب دیکھیے جس بیوی کی محبت میں بستر چھوڑ کے رسول کے محفل میں نہیں آ پائے ہو، وہی بیوی اگر آپ برغام یا اترولہ میں گزار دو، رات کا 10 بج جائے تو بیوی فون لگائے گی ارے شوہر نامدار کہاں ہو؟ آپ جب تک آؤ گے نہیں میں کھاؤں گی نہیں. اللہ اللہ اتنی محبت. وہی ماں ہے آپ کی بڑھیا ماں، فون کرے گی بیٹا اے میرے لال کدھر ہو؟ ابھی آئے نہیں ہو، آ جاؤ جلدی، جب تک آؤ گے کھانا نہیں کھاؤں گی. بوڑھا باپ کہے گا میرا بیٹا نہیں آیا، میرا نور نظر نہیں آیا. بھائی کہے گا میرا بھائی نہیں آیا. سارے لوگ بغیر آپ کے نہیں رہ سکتے. اے مسلمان ذرا کبھی دل پر ہاتھ رکھ کے سوچ لیا کر کہ یہی دنیا والے ہیں. جب روح جسم کے ساتھ ہے تو محبت میں یہ حال ہے کہ 1 گھنٹہ 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو لوگ بے قرار ہو جائے. اور یہی روح جب جسم سے نکل جائے تو وہی بیوی ہے کہتی ہے لے جاؤ، وہی جو ہے ماں ہے کہتی ہے لے جاؤ، وہی بھائی ہے کہتا ہے لے جاؤ، وہی باپ ہے کہتا ہے لے جاؤ، وہی رشتے دار ہے. سب آپ کو کندھے پہ اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے. قاری معین الدین صاحب قبلہ علی بھی آپ کے جنازے پہ پڑھائیں گے اور پڑھانے کے بعد آپ کو
दिया जाएगा। जिस बीवी की मोहब्बत में रह के तुमने रसूलुल्लाह की महफिल को छोड़ा, जिस बीवी की मोहब्बत में रह के तुमने अल्लाह की इबादत को छोड़ा, जिस घर वालों के चक्कर में तुमने दीन से मोहब्बत छोड़ दिया, सुनो वही दुनिया वाले हैं। अल्लाह अल्लाह मामला बिल्कुल परख हो चुका है। भाई भाई पे मिट्टी डाल रहा है, बाप बेटे पे मिट्टी डाल रहा है, बेटा बाप पे मिट्टी डाल रहा है, और सारे लोग मिट्टी डाल के इधर चले आए। अब कब्र की अंधेरी तारीकी में तुम तने तनहा हो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, कब्र में इतनी तारीकी होगी कि हाथ का रोंगटा अगर कोई देखना चाहे तो देख नहीं। आज तो शायरों ने जन्नत को इतना आसान बना दिया, दोज़ख में मैं क्या मेरा साया न जाए। ऐसा शेर पढ़ते हो तुम भी इतना मगन हो जाते हो, जितना हराम रुपया रहता है सब दे देते, ज्यादातर इधर उधर का पैसा। और वो भी कुछ लोग जो तुमको खुश करते हैं, चूंकि मुस्तकीम कादरी का आज तक मामूल है, मैंने कभी भी मीठी मीठी बात नहीं किया है। वैसे ही हमारी मस्जिद वीरान है, वैसे ही हमारे मुसलमान पूरे रास्तों पर जा रहे हैं। हम आसानी के साथ कहीं टेंशन मत लो, जन्नत तो तुमको मिलेगी ही। अगर सिर्फ महफिल करने से, नमाज न पढ़ने से, रोजा न रखने से जन्नत मिल जाती तो सुन लो, कोई नमाज ही न पढ़ता, कोई नमाज ना पढ़ता, और हाथ चूमने से अगर जन्नत मिल जाती कि पीर साहब का हाथ चूम लो जन्नत मिल जाएगी, तो सुनो, पीरों के पीर ही नहीं, सैयदुल अंबिया के चाहने वाले सहाबा के 1000 बार नबी के हाथों को बोला दिया है, और वो नमाज ना पढ़ते। हालांकि तुमने उलमा से सुना होगा, जब एक वक्त की नमाज मौलाए कायनात की कज़ा हुई थी तो मौलाए कायनात रोने लगे थे, अल्लाह अल्लाह। उसके बाद सूरज दोबारा पलट के आया था। अब बताओ, वो नबी के दीवाने जिनको नबी ने दुनिया ही में जन्नती फरमाया है, जन्नत का टिकट अता फरमा दिया है, वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो नबी के ऐसे तमाम सहाबी है जिन्होंने दुनिया ही में नबी से 2 बार जन्नत खरीदा है, अशराए मुबश्शरा में से है। अल्लाह अल्लाह। और नबी के ऐसे तमाम है कि नबी ने फरमाया, ए उस्मान, अगर मेरे पास 40 बेटियां होती तो एक बात ये सब तो तुम्हारे निकाह करवा देता। वो मर्तबा उस्मान गनी की बराबर किसी को नहीं मिला है कि नबी नहीं, सैयदुल अंबिया की 2 बेटियां हैं। अल्लाह अल्लाह। तभी तो सरकारे आला हज़रत फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया बेचारा नूर का हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूर आया। हमारे तकबीर, हमारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने खातूने जन्नत जिंदाबाद। 2 बेटियां हैं, और नबी से कितनी बार जन्नत खरीदा है? बोलो भैया बोलो, कितनी बार? 2 बार। 2 बार। और नबी ने फरमाया तुम जन्नती भी हो, लेकिन एक वक्त दिखा दो कि एक वक्त की नमाज छुट्टी हो। खौफे खुदा का ये हाल है उस्मान गनी का कि जब कब्रिस्तान जाते थे तो कब्रिस्तान पर बैठ के इतना रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आपके आंसू मुबारक से आपकी दाढ़ी तर हो जाया करती थी। लोगों ने पूछा, ए उस्मान गनी, इतना क्यों रोते हो? तो फरमाते थे, आए लोगों, तुमको पता नहीं है, मेरे नबी ने फरमाया है, आखिरत की मंजिल में जो सबसे पहली मंजिल है वो कब्र है। अगर कब्र की मंजिल आसान हो गई तो बाद की सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। वो उस्मान गनी है, रास्ते से एक दिन जा रहे थे, एक गड्ढा देखा, बेहोश होकर गिर गए, और उसके बाद जब होश आया तो लोगों ने पूछा, हुजूर बेहोश क्यों हो गए? कहा, मुझे कब्र याद आ गई। इसलिए नबी ने फरमाया है, अगर अमाल अच्छा करके जाओगे तो कब्र जो है जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी, और अमाल अच्छे नहीं होंगे तो कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाएगा। रोज़तुल मोमिन, कब्रुल मोमिन